دوستو، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ صرف انڈیا ہمارا دشمن نہیں بلکہ وہ ملک بھی ہے جہاں کے لاکھوں لوگوں کو مشکل وقت میں پاکستان نے پناہ دی، رہنے کو گھر دیے، کھانے کو کھانا دیا، مگر پھر بھی یہ لوگ غدار نکلے۔ جی ہاں، میں افغانستان کی ہی بات کر رہا ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا؟ کتنے افغانی طالبان مارے گئے؟ اور افغانستان اور انڈیا نے مل کر کیا معاہدہ کیا؟ پاکستان نے افغانستان کے کن کن مقامات پر اپنے جھنڈے لہرا دیے؟ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ افغانستان، جس کا ایک طویل اور پرانا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے۔ یاد رہے، جب بھی افغانستان میں جنگ ہوئی، یہ بھیگی بلی کی طرح پاکستان کی پاؤں میں آ کر بیٹھ گئے، چاہے وہ رشیا کی جنگ ہو یا امریکہ کی۔ دنیا آج بھی تسلیم کرتی ہے کہ افغانستان کبھی بھی پاکستان کی مدد کے بنا جیت نہیں سکتا۔ افغانی لوگ پاکستان میں مہاجر بن کر آئے، ہم نے ان کو اپنی گود میں لیا، اپنی روٹی کھلائی، گھر دیے، کام دیا، مگر کیا پتا تھا کہ یہ لوگ سب سے بڑے نمک حرام نکلیں گے۔ دوستو، جیسے ہی اکتوبر کا مہینہ شروع ہوا، افغانستان کے دہشت گرد طالبان نے پاکستان میں دہشت پھیلائی، ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو ٹارگٹ بنایا اور انہیں شہید کیا۔ افغانستان نے پاکستان کے چترال اور برہم شاہ پر فائرنگ کی، لیکن جوابی کارروائی میں پاکستان فوج نے ان پر ایسا فائر کیا کہ یہ یاد رکھیں گے۔ الحمدللہ، ہماری پاک فوج نے 10 اکتوبر کی رات اور 11 اکتوبر کو افغانستان کے اندر گھس کر ان دہشت گردوں کو جہنم پہنچا دیا۔ ان 19 افغانی پوسٹ پر حملہ کیا گیا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اور ان پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ افغان طالبان اپنے مرے ہوئے لوگ چھوڑ کر یونیفارمز اور ہتھیار سمیت بھاگ گئے۔ افغانستان نے پاکستان سے درخواست کی کہ حملہ بند کیا جائے، مگر دوستو، شاید یہ افغانی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ امریکہ اور رشیا کو چکمہ دے چکے ہیں، ویسے ہی پاکستان کو بھی ہرا دیں گے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ پاکستان نے پچھلے 70 سالوں سے سانپ پالے ہوئے ہیں، اور ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ سانپوں کو کیسے مارا جاتا ہے اور ان کا زہر کیسے نکالا جاتا ہے۔ اس وقت افغانستان کا وزیر خارجہ انڈیا کے دورے پر ہے، اور ان دونوں حکمرانوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ بھی کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ شاید یہ لوگ خود کو پاکستان اور سعودی عربیہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے اسے انڈیا بھرپور سپورٹ کرتا ہے۔ ان کی یہ گھٹیا سوچ ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کر دیں گے، لیکن یہ ان کا صرف ایک خواب ہے، اور یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ انڈیا پچھلے 50 سالوں سے پاکستان میں ایسی دہشت گردی کروا رہا ہے، مگر ہمارا ملک پھر بھی مضبوط کھڑا ہے، اور پاکستان کی عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے پاس نہ اپنی فوج ہے، نہ اپنی فضائی قوت، ان کے پاس صرف چھپ کر پیٹھ پیچھے وار کرنے والے کچھ لوگ ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف نے صاف بیان دیا ہے کہ ہم افغانستان دہشت گردوں سے لڑیں گے، مگر افغانستان کے عوام سے نہیں۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جو ایک بہت ہی خوبصورت اور قدیم شہر ہے، یہ بھی دہشت گردوں کا مرکز بن چکا ہے۔ پاکستان نے کابل میں بھی ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ شہر پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ افغانستان کی آبادی تقریباً 30 سے 50 ملین کے درمیان ہے، جن میں 7 ملین لوگ صرف کابل میں رہتے ہیں۔ کابل میں گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں برف بھی پڑتا ہے۔ کابل کی منڈی ایشیا کی سب سے پرانی منڈیوں میں سے ایک ہے، جہاں آج بھی ڈرائی فروٹ، سبزیاں بہت سستی ملتی ہے۔ افغانی پلاؤ، نمکین اور روش یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,52,864 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں 99% مسلمان رہتے ہیں، جو پشتون، بلوچ، تاجک، ہزارہ اور ترکھم قبائل یہاں آباد ہے، اور ہر قبیلے اپنی رسمیں اور رواج ہیں۔ افغانستان کو سمندر نہیں لگتا، لیکن یہ لوگ انڈیا کی مدد سے مصنوعی نہریں نکال رہے ہیں، جیسے لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کیا جائے۔ دوستو، اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان افغانستان بارڈر سے کیا کیا ہوتا ہے، اور کیسے کچھ لوگ اس پوری چین کو چلاتے ہیں۔
بارڈر سے دنیا کی ہر غیر قانونی چیز اسمگل ہو کر آتی ہے، جیسے کہ نان کسٹم گاڑیاں، اسلحہ، منشیات اور دوسری اللیگل چیزیں۔ یہ ساری چیزیں پاکستان میں غیر قانونی طور پر بیچی جاتی ہے اور سستی قیمت پر ملتی ہے۔ یہ گاڑیاں اور ہتھیار پھر دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پوری چین ہے اور اس بزنس سے جڑے لوگوں کو آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے پاس بلیک منی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی فوج نے ان نیٹ ورک کے خلاف پرزور کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ حکومت نے واضح کہا ہے کہ جو لوگ اپنا اللیگل کام چھوڑ کر دیش چھوڑ دیں گے ان کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، مگر جو نہیں مانیں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ایک واضح پیغام ہے۔ ہماری قوم کو امن چاہیے اور ہم اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ جب افغانستان کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ واپس اپنے ملک میں چلے جاؤ تو ان کو یہ بہت برا لگتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہاں ایک مضبوط نیٹ ورک بنا ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں نقلی پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے جو اگر وہ واپس گئے تو ڈوب جائے گا۔ اسی لیے یہ لوگ اس ملک میں لپٹے رہتے ہیں آستین کی سانپ کی طرح۔ یہ لوگ اصل میں وہی ہے جو ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری فوج اور حکومت مل کر انشاءاللہ پاکستان کو ان نمک حراموں سے ایک دن ضرور پاک کر دے گی۔ یہ ہمارا عزم ہے اور ہم اس کے لیے پرعزم ہیں۔ افغانستان میں جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک دہشت گردی چل رہی ہے۔ حالات بہتر مشکل سے ہوں گے۔ ہاں، افغانستان ایک قدرتی خوبصورتی سے بھرپور ملک ہے۔ اس کی وادیاں، پہاڑوں کی لہریں اور تاریخی شہریں ان کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہے، مگر یہاں کی کچھ بیزار لوگوں کی وجہ سے ان خوبصورت چیزوں پر زہر چھایا ہوا ہے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا نصیب بھی کیسے لکھا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے۔ پاکستان کے بلوچستان میں بھی کچھ گروپس ہیں جو افغانستان کے طالبان سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہیں صرف انڈیا ہی سپورٹ کرتا ہے۔ انڈیا ان گروپس کو پیسہ اور ہتھیار دے کر پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ انڈیا نے اکثر اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ وہ کچھ گروپس کو فائنڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک خلاصہ ہے جو سب کے سامنے ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے نئے آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔